بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آیتیں آئی تھی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حج جیسی عبادت میں بھی جو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے عبادت، میدان عرفات ہو یا مزدلفہ میں بھی رہ کر وہ دعائیں کون سی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں جو کچھ ہمارے مقدر میں دنیا ہی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو ان کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ گویا کہ وہاں پر دو قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو خالص دنیا کے طالب ہیں، ان کو دنیا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، وہ دنیا کے لیے اندھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں آئے، دنیا کماؤ، دنیا کھاؤ، دنیا سے چلے جاؤ۔ اور کچھ وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی ضروریات بھی مانگتے ہیں لیکن ساتھ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کی اور دین داروں کے دونوں کی ایک اور خصلت بتلائی ہے، روحانی کیفیت کے اعتبار سے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کی زبان پر کیا ہے، ان کا عمل کیسا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ایمان کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں، لیکن کرتوت ان کے سارے کافروں والے ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والو، جب دعوے ایمان کے کر بیٹھے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ یعنی جب ایمان تمہارے دل میں آ ہی چکا ہے، جس پر تم اللہ کو بھی گواہ بناتے ہو، مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو پھر اسلام کو بھی اپنے اوپر نافذ کر لو نا، تاکہ ظاہر باطن ایک جیسا ہو جائے، ورنہ تو منافقت ہے، لبادہ تو اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور کرتوت سارے کافروں والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں یہی بتلایا ہے مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ منافق کا لفظ نہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی کرتوت منافقوں والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خالص دنیا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ باتیں کریں نا دنیا کے کاموں میں باتیں، تو ان کی باتیں تجھے بڑی بھلی معلوم ہوں گی۔ اے واہ یار، ان کی باتوں میں وزن کتنا ہے، کیسی لاجواب پکی ٹھکی بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے یار، ایسا عالیشان مشورہ دیا انہوں نے، باتوں میں وزن بہت ہے، باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں۔ شیدے والی کار میں تو صرف باتیں ہی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اگر باتیں کریں نا دنیاوی امور میں تو باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، گواہیاں بھی اللہ کی دے رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے ایمان کا۔ حالانکہ حقیقت یہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھیٹھ قسم کے پکے ٹھکے جھگڑے پیدا کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں میں پھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے ایمان خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر دو معنی ہوں گے، پہلے ایک معنی سمجھو، پھر بعد میں دوسرا معنی بتاؤں گا، وہ اس حقیقت پر بالکل فٹ آئے گا۔ پہلے ایک معنی جو اکثر مفسرین نے کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری مجلس میں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر چلتے ہیں، سعی فی الارض، زمین میں جب پھرتے ہیں تو لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، ویہلک الحرث والنسل، اور مسلمانوں کا ہر طریقے سے نقصان کرنا چاہتے ہیں، ان کی کھیتی بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی نسل بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، احنف بن شریک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تو بڑے ایمان کے دعوے ہوتے تھے، بڑی ہمدردیاں، بڑی وفاداریاں چلاتا تھا، اور پیٹھ پیچھے جا کر وہ لوگوں کو برگلایا کرتا تھا کہ کیسا نبی ہے، ایمان کیسا ہے اس کا، یہ ہے وہ ہے، عجیب عجیب باتیں کر کے لوگوں کے دل چھوٹے کرتا تھا۔
تو اصل آیت تو اس کے متعلق آئی تھی کہ جب بیٹھتا ہے مجلس میں تو یہ حالت ہوتی ہے. یہ معنی مفسرین نے کیا ہے اور یہ واقعے کو مد نظر رکھ کر کیا ہے. اب آؤ دوسرے معنی کی طرف. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں جن لوگوں کا مقصد صرف دنیا طلبی ہوتی ہے وہ دنیا کے پیچھے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, نہ ان کو ایمان نظر آتا ہے نہ ان کو ایمان والے نظر آتے ہیں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ان کا دعویٰ ایمان ہی کا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, لیکن دنیا کی تقلید میں وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو ایمان اور ایمان والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی, خود دعویٰ ایمان کا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں. میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی, پہلے وہ سمجھو پھر ترجمہ بھی دیکھ لینا. جو موجودہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا, ہمارا کس زمانے میں پرویز مشرف کی حکومت تھی, اس کا دعویٰ کیا تھا؟ مسلمان ہونے کا. مسلمان ہی تھا, کافر نہیں تھا. اس کے ایمان کی گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں, وہ مسلمان تھا, کافر نہیں تھا. لیکن کرتوت کیا تھے اس کے؟ دنیا کی خاطر اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی بیچا اور بہت سارے مسلمانوں کو اس نے ڈالروں کے عوض میں بیچا. اور اس پر تو باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں, میں اس کے بارے میں کیا کہوں. کبھی ڈاکٹر قدیر صاحب کی کتاب پڑھ لینا, اس میں بہت سارے راز کھولے گئے. خیر, دنیا کی خاطر سب کچھ کر گیا لیکن تھا مسلمان, دعویٰ بھی ایمان کا تھا, اللہ کے رسول کو ماننے والا تھا, ایمان میں کوئی شک نہیں. لیکن دنیا کی تقلید میں اس نے کام ایمان والوں والا نہیں کیا. تو گویا کہ ایسے شخص کو ہمارے عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ منافقین والا کردار ادا کیا. آج کل ہم کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. منافق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہو لوگوں کے سامنے, لیکن پس پردہ دل میں اس کے ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کا مخالف ہو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی دل کا حال بتلا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج وہی کسی پر نہیں آتی, دل کا حال کون کسی کا جانے گا. اس وجہ سے ہم دل پر تو فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ مومن ہے, یہ منافق ہے. البتہ اس کے کرتوت دیکھے جائیں گے, اس کے اعمال دیکھے جائیں گے. اعمال کیسے ہیں؟ اگر منافقوں والے اعمال ہیں, دعویٰ اس کا ایمان کا ہے, تو اس کو عملی منافق تو کہا جائے گا, اگرچہ اعتقادی منافق نہیں ہے وہ. یعنی عقیدے کے لحاظ سے منافق نہیں کہیں گے, لیکن عمل اور فعل اور کرتوت کے لحاظ سے اس کو منافق کہہ سکتے ہیں. اس کا کردار ایسا ہے. اچھا, منافقین کا کردار پھر کیا ہوتا تھا؟ دنیا طلبی کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑتے تھے. دعویٰ ایمان کا ہوتا تھا لیکن دنیا طلبی کی وجہ سے ایمان کو انہیں پس پشت ڈالا ہوا ہوتا تھا تاکہ دنیا کی عزت حاصل ہو, دنیا کی مال و دولت حاصل ہو, دنیا میں سب کچھ جو ملنا مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, جیسے پہلے گزرا کے, وہ صرف یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ جو ہے دنیا ہمارے مقدر بس ہمیں یہی دے دے. اللہ کہتا ہے آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. اگر ان کی باتیں سنو تو بڑی عالیشان باتیں کرتے ہیں, ایمان کے دعوے بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں, در حقیقت وہ ایمان والوں کے دشمن ہوتے ہیں, ایمان والوں کو پھوٹ ڈالتے ہیں. اب اس آیت کا معنی دوسرا سمجھو. وَإِذَا تَوَلَّا وَلَّا يُوَلِّي, اس کا معنی ہوتا ہے حکمران بننا. ایک معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیر کر چل دینا, وہ میں نے معنی بتلا دیا. اے نبی, جب تیری مجلس سے پیٹھ پھیر کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پیچھے جا کر ان کے کرتوت یہ ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کے جان و مال کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, ان میں پھوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, ان میں فساد ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک معنی یہ. اب دوسرا معنی سمجھو. وَإِذَا تَوَلَّا يُوَلِّي, فلایت سے یعنی اگر ان کو حکمرانی مل جائے, اگر ایسے شخص کو حکمرانی مل جائے, جب یہ حکمران بن جائے, سعى فی الارض لیفسد فیہا, پھر یہ کوشش کرنے لگ جاتا ہے زمین میں فساد مچانے کی, اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے لگ جاتا ہے, پھر اس طاقت کا غلط استعمال کرنے لگ جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, مسلمانوں کی کھیتی کو بھی برباد کرتا ہے, ان کی نسل کو بھی برباد کرتا ہے. مطلب کہ کھیتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی فحاشی کو پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیوی کو کھیتی کہا ہے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, تم جیسے چاہو اپنی کھیتی پر آ سکتے ہو. کھیتی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بیج ڈالے اگے. بیوی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے, مت بیج ڈالتا ہے تو نسل اگتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے اس کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے بدبخت آدمی کو حکمرانی ملتی ہے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ, وہ اس کھیتی کو ہلاک کرتا ہے, برباد کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ زنا کے راستے کھولتا ہے, فحاشی اور عریانی کو پھیلاتا ہے, اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے, زمین میں فساد مچاتا ہے, فحاشی عریانی کو عام کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نسل اور نسلوں کو برباد کرتا ہے, ان کے اخلاق خراب کر دیتا ہے.
اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب فحاشی عام ہوگی، اخلاق خود بخود خراب ہوں گے نئی نسل کے، پھر وہ خود بخود غلط راہ پر چلے جائیں گے۔ جتنی دین سے دوری پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں ہوئی ہے، اتنی کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ آپ بھی تجزیہ کر کے دیکھ لینا، کیوں؟ اس نے فحاشی کو فروغ دیا تھا، باقاعدہ میوزیکل شوز وغیرہ میں خود بھی جاتا تھا اور اس کو فروغ بھی دیتا تھا۔ پابندی کس پر لگاتا تھا؟ اسلامی اجتماعات پر پابندی لگاتا تھا۔ یہ سب کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو جب اقتدار مل جائے، یہ اپنے اقتدار کا غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی کو بھی برباد کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو کبھی بھی پسند نہیں کیا کرتا۔ تو فساد بچانے والوں کو کہاں سے پسند کر لے گا؟ یہ وہ لوگ، ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو دنیا طلبی کے اندر اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈالروں کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے، پھر نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان کو بیچ رہے ہیں، اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھا جاتا۔ پھر چاہے کوئی بھی حکمرانوں، میں صرف ایک پرویز مشرف کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ جو دوسرے حکمران آئے انہوں نے بھی کیا کیا گل کھلائے ہوئے، وہ بھی ہمارے سامنے۔ اصل بات یہ کہ میرا درس قرآن ہے، کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، نہ مجلس ہے، اس وجہ میں اس بارے میں چپ ہوں۔ یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک شخص کا نام لیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ایسے حکمران طاقت والے آدمی کو جب حکمرانی میں آ جائے، اقتدار کے نشے میں آ جائے، پھر اس کو کہا جائے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر بھائی، ایسا نہ کر، تو اخذتہ العزت بالاسم، وہ گناہ پر اور زیادہ متکبر بن کے دکھاتا۔ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ ہاں میں کروں گا، یہ کر کے دکھاؤں گا، روکو مجھے۔ اور یہ بات پرویز مشرف نے کہی تھی، میں ان کو ایسی جگہ سے ہٹ کروں گا جو ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ کب کہی تھی؟ اکبر بگٹی کو مارتے وقت، نواب اکبر بگٹی کو، اس کے بارے بلوچوں کے لیے یہ لفظ کہا تھا، یعنی قوم پرستی کو اس نے فروغ دیا تھا باقاعدہ۔ آج تک بلوچستان میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، آج تک اس کے نتیجے سامنے آتے ہیں۔ وہ اپنے گناہ پر اکڑ کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت ہی برا بچھونا ہے، وہاں آرام نہیں ملے گا۔ چاہے سمجھو کہ جہنم میں آرام مل جائے گا، آرام کبھی نہیں ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بالمقابل کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، آخرت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی صفت بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، اصول ہے کہ جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، اچھوں کا بھی کرتا ہے۔ جہاں اچھوں کا کرتا ہے تو وہاں بروں کا بھی کرتا ہے۔ جہاں جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنمیوں کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں جہنمیوں کا ہوتا ہے تو وہاں جنتیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ ہیں مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جس نے بیچ دیا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا بس مد نظر ہے ان کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر دم ہر پل اللہ اللہ، اس کے لیے مال بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، جان بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بڑا نرم دل ہے۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے نرم دل ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اصل میں یہ آیت ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگریزوں کے علاقے میں تھے، غلام تھے، پھر غلام بکتے بکاتے مکہ آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا، یہ اسلام لے آئے تھے۔ تو کافر اس کے دشمن ہو گئے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو کافروں نے آ کر گھیر لیا، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے زندہ۔ تو اس نے اپنے تیر کمان نکالے اور کافروں کو، قریش کو کہا کہ میرا پیچھا مت کرو، تم جانتے ہو میں کیسا پکا تیر انداز ہوں، سب کی کھوپڑیاں اڑا دوں گا میں، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے میں جنگجو کیسا ہوں، تلوار بھی میرے پاس موجود ہے، میں کوئی خالی ہاتھ نہیں ہوں، مر جاؤں گا لیکن تمہارا میں مقابلہ کر کے جاؤں گا۔ حالانکہ اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، اس وقت بھی اس نے اتنی بہادری دکھائی، پھر بھی کفار اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ ایسا کرو، میرا مال فلاں جگہ میں نے دفن کر کے رکھا ہوا ہے زمین میں، تمہیں مال کا لالچ ہے نا، مال چاہتے ہو نا، جاؤ وہاں سے جا کے مال نکال لو، میرا راستہ چھوڑو ورنہ میں ٹکراؤں گا تمہارے خلاف۔ تو کفار نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، تو یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی پہلے ہی اطلاع دے دی۔ جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آیا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا مال سارا داؤ پر لگا دیا، اللہ کو تیری ادا بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ چکے ہیں۔ مال کی کیا حیثیت ان کے نزدیک، وہ دنیا داری سے اتنے بے رغبت ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا داری میں اندھے ہو چکے ہیں،
اور کچھ لوگ دنیا داری سے بے رغبت ہو چکے ہیں. جو بے رغبت ہو چکے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قریب، اللہ کا قرب پانے کے لیے اتنے بےتاب ہے گویا انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا، اور اللہ بھی ان کی قدر کرتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا نرم دل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا، ایمان کو سجایا تو صحیح، حکمرانی بھی کی، اپنے طاقت کے نشے کے اندر ایمان کے دعوے بھی کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے. اللہ تعالیٰ ان سب بھٹکے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، کافروں کو نہیں، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جن کا دعویٰ ایمان کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب ایمان کا دعویٰ ہی کر دیا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے کے پورے کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب دعویٰ ایمان کا ہے تو اسلام کی چادر بھی تو اوڑھ لو نا. سر سے پاؤں تک اسلام ہونا چاہیے تمہارے اوپر نافذ، تمہارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، تمہارے افعال بھی اچھے ہونے چاہیے، کرتوت اچھے ہونے چاہیے، تاکہ دور سے پتہ چلے ہم مسلمان جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہو، شیطان کا کہنا بھی مانتے ہو، شیطان کے نقشے قدم پر بھی چلتے ہو، ایسا نہ کرو نا. پھر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. جب دشمن ہے وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا، کبھی بھی تمہیں سیدھے راستے پر نہیں جانے دے گا. اگر سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو پھر اسلام میں آؤ، شیطان خود ہی بھاگ جائے گا، ورنہ شیطان کی اتباع ہوگی. فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے لوگو اگر پھر بھی تم پھسل جاؤ باوجود اس کے کہ تمہارے پاس واضح آیات اور نشانیاں، احکامات آ چکے، یعنی قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی تم اگر اپنے عقیدے سے پھسل جاتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن کام سارے کافروں والے کرتے ہو، اگر پھسل جاتے ہو ایمان سے، تو ایک بات یاد رکھنا، فَاعْلَمُوا، پھر یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ زبردست غالب حکمت والا ہے. وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں عذاب دے دے، چاہے تو آخرت میں دے دے، پھر تم بچ نہیں سکو گے اس کے قبضہ قدرت سے. یہ لوگ سیدھے راستے پر کیوں نہیں آتے؟ ان کو کس دن کا انتظار ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے؟ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، والملائکہ، اور ملائکہ بھی ساتھ آ جائیں، وقضی الامر، فیصلہ تمام ہو جائے. یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں قیامت کا، یعنی یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی آ جائے، بس جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ یہ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. بڑا عجیب ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نور کے پردوں میں اتنا ہوں گے کہ وہ نور ایک بادلوں کی طرح ہمیں نظر آئے گا. ان بادلوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اس نور نے گھیرا ہوا ہوگا، اور اس نور کے ارد گرد فرشتے ہوں گے جو بلند آواز سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ آ کر کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بتاؤ کس کی حکمرانی ہے، کون ہے بادشاہ؟ سب کی بولتی بند ہوگی. للہ الواحد القہار، آج ایک غالب کی، اکیلے کی حکومت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دن جلدی واقع ہو جائے؟ اللہ کے غصے کو بھی ہم برداشت کر جائیں گے، اس دن کو ہم سہ جائیں گے. یعنی دعویٰ بھی ایمان کا ہے، قیامت پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھی یہ سوچ کے بیٹھیں قیامت کچھ نہیں کر سکے گی. پاگلو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے ہیں، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے مسلمانوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا پھر پوچھ کر دیکھو نا بنی اسرائیل سے، ان کو ہم نے کتنے واضح آیات اور معجزات دیے تھے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یاد رکھنا، جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے باوجود اس کے کہ اس کے پاس وہ نعمت پہنچ چکی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کتنے انعامات کیے، انہوں نے ہر نعمت کو بدلا. فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے بچایا، وہ نکلتے ہی بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، تو وہ اس کے بدلے میں بجائے شکر ادا کرنے کے وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں داخل ہو، وہ الٹا کرنے لگے، اللہ کی یعنی احکامات کا مذاق اڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کر دو، وہ اس میں
چوچل بازیاں کرنے لگ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ان پر انعام ہوا میری طرف سے انہوں نے اس کو بدلا، الٹ کیا، انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی. اے مسلمانوں اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو پھر یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. فإن اللہ شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کافروں کے لیے مزین کی گئی، کافروں کے لیے مزین کر کے پیش کی گئی ہے دنیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو مزین کیا ہے، مسلمان کے لیے نہیں. مسلمان کی دنیا جو ہے دنیا ہمیشہ کی زندگی، وہ تو آخرت کی زندگی ہے. مسلمان کا مقصد اس دنیا سے جی لگانا نہیں ہے. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں. کافر اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بس جو ہے دنیا ہے، سب کچھ ہے دنیا میں ہی ہے. اگر کسی مسلمان کی بھی یہ سوچ بنی ہوئی ہے تو یاد رکھنا اس کا ایمان کمزور ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا دار من لا دار لہ، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور یہ دنیا اس کے پاس آ کر جمع ہوتی ہے جس کو عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو وہ اس دنیا کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لیتا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ فلکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن كل منها يتبعها ولدها. اے لوگو، دنیا تو پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت دندناتی ہوئی آ رہی ہے. اے مسلمانوں، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بن کے پھر رہ جانا. یعنی دنیا والے نہ بننا، آخرت والے بن جانا. فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن كل منها يتبعها ولدها فإن كل منها يتبعها ولدها. اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھی اور آخرت بھی اپنے بچوں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے. جس کی طرف آخرت ہو، آخرت اس کو اپنی طرف لے جاتی ہے. جس کی طرف دنیا ہو، دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. دنیا اپنے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑا کرتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا تو کافروں کے لیے بنائی گئی، ان کے لیے مزین کی گئی ہے. مسلمان کا مقصد دنیا بنانا نہیں ہے. دنیا میں ضروریات ضرور ہیں اس کی وابستہ، لیکن دنیا اکٹھی کرنا، دنیا کو سب کچھ ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی یہ کہا کرتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. ارے انسان، یہ تیرا مال نہیں ہے. تیرا مال وہ ہے جو تو کھا چکا، تیرا مال وہ ہے جو تو پہن چکا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا. باقی جو تو مرے گا نا یہ یہیں رہ جائے گا، یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. اس وجہ دنیا کی خاطر ایمان کو مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان ساری آیتوں میں. دنیا تو مقدر کی مل کر رہے گی، لیکن دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا. اچھا، جو پھر دنیا دار بن جائے نا، دنیا کی طلب میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، پھر ایمان والے ان کو دقیانوس نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پرویز مشرف بھی یہی کہا کرتا تھا. اتفاق کی بات ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب کچھ اس کے اوپر فٹ ہوتا تھا. وہ کہا کرتا تھا یہ مسلمانوں کی ترقی میں، پاکستان کی ترقی میں مولوی لوگ رکاوٹ ہے، ان کو پہلے ختم کرو. لہٰذا مدارس کے خلاف آپریشن، مسجدوں پر پابندیاں، کتنی سخت سخت پابندیاں لگا دی تھی. جو مسجد رجسٹر نہیں ہے وہاں نماز نہیں ہو سکتی. اسپیکروں پر پابندی لگا دی تھی، اذان اسپیکر میں نہیں دے سکتے. پھر بڑی مشکل سے جا کر لوگوں نے احتجاجات وغیرہ کیے، یہ وہ کہ تب جا کے صرف اذان کی اجازت ہوگی. جمعے کے خطبے سب بند. اگر کوئی اسپیکر استعمال کر لیتا اٹھا کر اس کو جیل ڈال دیتے. اسلام آباد کی تمام مساجد میں پابندی تھی، اذان نہیں دے سکتے اسپیکر میں. نہیں کہ کفرستان بنانا چاہتے تھے پاکستان کو. تو وہ لوگ، ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مولوی ایمان والے یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے، ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. حالانکہ اگر حقیقت دیکھی جائے، جن علاقوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہوا وہ عزت سے جی رہے ہیں. سعودی عرب کے حکمران بڑے عیاش اور جو بھی ہوں، وہاں پر انہوں نے تعزیرات کو نافذ کیا ہوا ہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہاں مال چوری نہیں ہوتا. آپ سڑک پر رکھ کر چلے جاؤ، 3 دن کے بعد بھی یا وہی ملے گا یا وہاں برابر کی جو چوکی ہوگی وہاں سے جا کر وصول کر لو گے، پولیس چوکی سے لے لو گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے چوری کریں گے ہاتھ کٹے گا. وہاں زنا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے. یہاں پر سنساری ہے اور
کوڑے لگتے ہیں. وہاں پر قتل و غارت نہیں ہے, ان کو پتہ ہے قتل کے بدلے قتل ہوگا, گردن اٹھ جائے گی. وہاں ڈاکہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے ڈاکے کی سزا سیدھے گردن اڑانا ہے. کتنا امن ہے وہاں پر. اور لمبے لمبے ریگستان میں بھی سفر کرتے جاؤ, کسی ڈاکو کا خطرہ نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں یہ کچے کے بند کے روڈ پر تو جا کر دکھا دو رات کو. اصل بات یہ انہوں نے تعزیرات نافذ کی ہوئی ہیں. اب طالبان نے اپنے ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ کیے ہیں, معیشت ان کی ترقی کر رہی ہے, پاکستان سے زیادہ مستحکم ان کی کرنسی ہو گئی ہے. وہاں 11 روپے لیٹر تیل ہے پیٹرول, اور ہمارے یہاں 260 روپے چل رہا ہے تقریباً. پھر ترقی کس میں ہے؟ اسلام کے قوانین میں. حالانکہ یہ لوگ دنیا دار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. کافروں سے ترقی لوگے, ترقی تو نہیں ملے گی. برطانیہ میں ریپ کرنے پر پابندی ہے, زبردستی زنا کرنے پر. اگر کوئی رضامندی سے کرتا ہے کوئی حرج نہیں, پولیس کو بھی نہیں ہے حکم کہ وہ ان کے معاملے میں دخل اندازی دے دے. یہ ترقی ہے. یہ دنیا اس کو گری ہوئی حرکت کہتی ہے اور لوگ اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں. ہم ان کے برابر جانا چاہتے ہیں. ارے نہیں, ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے. ہماری عزت کسی کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے دنیا کے پیچھے لگ جائیں, دنیا تو کافروں کے لیے مزین کی گئی, پھر وہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, پھر وہ اس چیز میں آ کر ایمان والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں دیکھا ایمان والے ان کے خلاف مذاق اڑانا شروع کر دیا, جہاں دیکھا الٹے سیدھے سوالات کر دیے. جن کا مقصد صرف دنیا ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, حالانکہ وہ لوگ جو تقوی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں, فوقہم یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن سب سے اونچے مراتب پر ہوں گے, وہ اوپر ہوں گے, ان سے اعلیٰ ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رہی بات دنیا کی کہ دنیا طلب کریں گے تو دنیا میں ترقی کر جائیں گے, ایمان کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ مقدر کی چیز ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے, جس کو نہیں چاہتا وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بقیہ انشاءاللہ کل عرض کرتے ہیں. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو, دیے عظمتوں کے جلاتے چلو. شریعت کا رستہ دکھاتے چلو.